بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں اس خاندان سے. رواداری اور خودداری بھی سیکھی جا سکتی ہے. جب یہ لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے اور آپ کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں اور ہوائیں مٹی ان کے اوپر اڑا دیتی ہیں اور پھر وہاں سے شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جایا جاتا ہے، تو یزید پوچھتا ہے اپنے خاص لوگوں سے کہ اس راستے کے اندر تم نے ان کی کیفیت کیا دیکھی؟ یزید بدبخت کے دل میں یہ تھا کہ میں اب بھی فاتح بن جاؤں، امام زین العابدین ڈر کے گھبرا کے مشکلات سے میری بیعت کر لیں، کیونکہ اگر امام زین العابدین بیعت کر لیتے تو کربلا کی ساری داستان زیرو ہو جاتی، اور وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا. لیکن زین العابدین کی رگوں میں بھی تو خون حسین تھا، تو بڑے دکھ دیے. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے گھوڑوں کے اوپر سوار کرا کے اطرت پیغمبر کو بازاروں میں پھرایا اور پھر ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھے ہوئے تھے. لیکن دربار یزید میں جب پہنچے تو یزید نے اپنے خاص لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کی اب حالت ہے؟ لاشیں کٹ کے وہاں پڑے ہوئے ہیں، سر یہ ہیں، تو اب تو دب گئے ہوں گے. تو جو اس نے جواب دیا اس سے اس خاندان کی خودداری اور غیرت دیکھو. اس کے معتمد خاص نے کہا کہ ہم کربل سے یہاں تک پہنچے ہیں اور ہم نے بہت دکھ بھی دیے ہیں، ان کو ذہنی اذیتیں بھی دی ہیں، بعض جگہوں کے اوپر ان کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا ہے، لیکن لگتا یہ رہا ہے کہ فاتح یہ ہیں اور ہم مفتو ہیں. ان کا انداز اور ان کا تیور ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہے کہ اصل فاتح یہ اور مفتو ہم ہیں، اور حقیقت ہے بھی یہی. اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی. حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے. حج کرتا ہوا حجر اسود کے سامنے آیا، دل میں آیا کہ میں حجر اسود کو چوموں. ہجوم اتنا تھا کہ چوم نہ پایا. جن لوگوں نے حج کیا ہے منظر آنکھوں میں گھوم گیا ہوگا. تو اتنا ہجوم تھا کسی نے بادشاہ کی پرواہ نہیں کی، راستہ نہیں دیا. وہ ایک سمت کھڑا ہو کے منتظر رہا کہ کوئی رش کم ہو تو میں حجر اسود کو بوسہ کروں. اتنے میں امام زین العابدین بھی طواف کرتے کرتے آئے. وہ رک کر کے جب حجر اسود کو دیکھنے لگے تو لوگوں نے راہیں چھوڑ دی، آگے بڑھے، حجر اسود کو چوما اور پھر طواف میں لگ گئے. حشام کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ وقت اور میرے لیے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا. تو وہ اپنے درباری شاعر فرزدق سے کہنے لگا من ہاذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین ہے، لیکن اس نے تحقیر کرنے کے لیے تجاہز عارفانہ برتتے ہوئے کہا من ہاذا، اے کون ہے؟ وہ جو فرزدق شاعر تھا تو بادشاہ کا درباری شاعر، لیکن آج اس کی غیرت جاگی. جب اس نے کہا نا من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو فرزدق نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بتہا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور افلاک والے بھی جانتے ہیں کون ہے. کہا یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا شہزادہ ہے، رسول اللہ کا نواسہ. اور پھر کھڑے کھڑے امام کی شان میں قصیدہ لکھ دیا اور اس میں فرزدق نے بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہا تیرا نکرہ کرنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا. یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ ہے. تیرا من ہاذا کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کرے گا. بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فرزدق کو ایک بند کنویں میں ڈلوا دیا، قید کروا دیا. امام کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور جو ہے وہ محبت فرزدق کے پاس بھیجی. تو اس نے چوم کی آنکھوں سے لگائی اور خادم کے ہاتھ میں واپس کرتے ہوئے کہا کہ امام سے کہنا، میرا سلام دینا، کہنا ان ٹگوں کے لیے بادشاہوں کی نوکری کی ہے ساری زندگی، اور یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے پیسوں کے لیے نہیں کیا، اشرفیوں کے لیے نہیں لکھا، آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے لکھا ہے. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. آپ پورا شہر ڈھونڈ لیں، آپ کو شمر نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو خولی نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا. اور اگر آپ ڈھونڈنے نکلے، دور کیا جانا اسی محفل سے ڈھونڈ لے، ہزاروں علی کے نام کے ہوں گے.
ہزاروں حسین کے نام کے ہوں گے، شبیر کے نام کے ہوں گے، اور کتنی تجھے محبتیں ہیں فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔